وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ روزبی کا بیان ہے، میں اپنے شہر کے معزز خاندان کا ایک فرد تھا۔ حق کی تلاش میں گھر بار اور اپنا ملک چھوڑ کر عرب میں ایک یہودی کا غلام ہو گیا۔ اس یہودی کا وادی القریٰ میں کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ میں سمجھا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد اس یہودی نے مجھے یثرب میں رہنے والے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا جس کا تعلق بنی قریظہ سے تھا۔ میں اپنی منزل پر ضرور پہنچ چکا تھا۔ اصفہان سے شام، شام سے موصل، موصل سے نصیبین، نصیبین سے اموریہ اور اموریہ سے یثرب کا نخلستان۔ میری عمر حق کی تلاش میں گزر گئی۔ بہت سالوں کی جدوجہد کے بعد میں یثرب میں تھا۔ اس کی قیمت مجھے اپنی آزادی گنوا کر ادا کرنا پڑی۔ یثرب پہنچتے ہی جلے ہوئے پہاڑ بھی نظر آ گئے اور نخلستان بھی۔ اب میں یثرب میں آخری نبی کے انتظار میں غلامی کر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے علم میں آیا کہ مکے میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ میں مکے جانے کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن غلام ہونے کی وجہ سے نہ جا سکا۔ یثرب میں اس نبی کی ہجرت کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دن میں درخت کے اوپر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا تھا تو اس دوران میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اوس اور خزرج کا ستیہ ناس ہو، یہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہے جو آج مکے سے قبا آیا ہے۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں درخت سے گر نہ جاؤں۔ میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اپنے مالک اور اس کے چچا زاد سے پوچھا، تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ میرے مالک نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سے کوئی غرض نہیں، میں نے جو بات سنی اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ شام کے وقت اپنے مالک کے کام سے فارغ ہوا، میں نے کچھ کھجوریں لیں اور قبا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت جاذب نظر انسان وہاں موجود ہے۔ سب لوگ اس کے پاس ادب سے بیٹھے ہیں۔ ان کی خوبصورتی بیان کرنا میرے بس میں نہیں۔ ہزاروں استعارے ہیں، ہنر بھی ہے مگر آزر، جمال یار کی لفظوں میں پیمائش نہیں ہوتی۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ بہت اچھے لوگ اور یہاں مسافر ہیں۔ میرے پاس یہ کچھ کھجوریں ہیں، یہ صدقہ ہے اور مجھے آپ لوگوں سے زیادہ ضرورت مند کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ لوگ کھجوریں کھائیں۔ اس باروب اور خوبصورت شخصیت نے خود تو صدقے کی کھجوریں نہ کھائیں لیکن اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کھجوریں کھاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ اموریہ کے پادری کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ پادری نے بتایا تھا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ میں رات بھر ان کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلی شام اپنے کام سے فارغ ہو کر میں پھر ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھجوریں بطور ہدیہ لایا ہوں۔ آپ یہاں مسافر ہیں، یہ کھجوریں کھائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ اس مرتبہ اس پر اثر شخصیت نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کو کہا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پادری نے بتایا تھا کہ وہ نبی ہدیہ یعنی تحفہ قبول کرتا ہے۔ پادری کے مطابق نبوت کی نشانی ان کے کاندھوں کے درمیان ہے، وہ کیسے دیکھوں؟ یہ تیسری نشانی تھی جو پادری نے مجھے نبی کی پہچان کے لیے بتائی تھی۔ میری بے قراری بڑھنے لگی۔ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، شب کو دن سے گلا ہے نہ دن کو شب سے ہے۔ مجھے جب وقت ملتا میں ان مسافروں کے پاس چلا جاتا۔ مہر نبوت دیکھنے کی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ میں کوشش کر کے ان کے پیچھے آ گیا۔ میری تلاش دیکھی تو انہوں نے میرے کہے بغیر اپنے کاندھوں پر پڑی چادر ہٹا دی۔ مجھے نبوت کی نشانی نظر آ گئی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس حق کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اتنی تکلیفیں اٹھاتا رہا، اتنا سفر کیا، یہاں تک کہ غلامی کی، میں اس تک پہنچ گیا ہوں۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضوری اور متائے چشم تر، الحمدللہ، کھلا مجھ پر در خیر البشر، الحمدللہ۔ میں ان کے ہاتھوں اور ماتھے کے بوسے لیتا رہا۔ انہوں نے مجھے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ تحقیق ہو تو روح دو عالم تڑپ اٹھے، تیرے بغیر اتنا پریشان رہا ہوں میں۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول کو اپنی داستان سنائی، میں نے ان کی رسالت کی گواہی دی اور ایمان لے آیا۔ میں ایمان تو لے آیا، لیکن میں ابھی بھی یہودی کا غلام تھا۔ میرے پاس اسباب نہیں تھے کہ میں آزادی حاصل کر سکتا۔ اب میری زندگی میں واحد کمی غلامی سے آزادی تھی۔ مجھے جب موقع ملتا میں اپنا سارا وقت رسول اللہ کے پاس گزارتا اور انتظار کرتا کہ شاید کبھی مجھے آزادی نصیب ہو جائے۔ ایمان اور دین حق کے لیے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی، کسی نے ایمان لانے سے پہلے اور کسی نے ایمان لانے کے بعد، کسی نے مکے میں اور کسی نے یثرب میں۔ روزبے رسول اللہ پر ایمان لانے والے پہلے فارسی ہیں۔ ایمان لاتے وقت روزبے کی عمر 57 سال ہے۔ یوں 19 برس کی عمر میں حق کی تلاش میں گھر سے نکلنے والا روزبے 38 سال جد و جہد اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دین حق تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے قبا پہنچے تو آپ کلثوم بن ہدم کے مہمان بنے۔ قبا اور یثرب شہر میں رہنے والے مسلمان رسول اللہ سے ملنے آ رہے ہیں۔ سب لوگ بے حد خوش ہیں کہ اللہ کا رسول ہجرت کر کے ان کے پاس آ گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے رسول اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کو دیکھتے ہی آپ کی خوبصورت شخصیت میں کھو گئے ہیں۔ جب سے دل میں تیرا بسیرا ہوا، وقت کا لمحہ لمحہ تیرا ہوا۔ رسول اللہ مکے سے ہجرت کی رات حضرت علی بن ابی طالب کو مکے والوں کی امانتیں انہیں واپس کرنے کے بعد یثرب آنے کی ہدایت دے کر آئے ہیں۔ علی نے تمام لوگوں کی امانتیں اگلے 3 دن میں واپس کرنے کے بعد مکے کے مرکزی مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگر محمد بن عبداللہ کے ذمے کسی کی امانت بقایا ہو تو آ کر مجھ سے وصول کر لے۔ لوگوں کی طرف سے جواب آیا کہ ہمیں ہماری امانتیں مل گئی ہیں، اب محمد کے ذمے کچھ باقی نہیں۔ علی مکے سے پیدل چل کر قبا پہنچ گئے ہیں۔ 10 دن پیدل چلنے کی وجہ سے علی کے پاؤں سوج گئے اور ان میں زخم آ گئے ہیں۔ علی کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ رسول اللہ خود علی کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے علی کو خوشی سے گلے لگایا ہے۔ علی رسول اللہ کے ساتھ کلثوم بن ہدم کے گھر پر رک گئے ہیں۔ یثرب آنے کے بعد انصار میں سب سے پہلے وفات پانے والے صحابی کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وہ پہلے شخص ہیں جن کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی ہے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔